نظام کائنات کی بنیاد خود ہی ہے اور زندگی کی مختلف شکلوں کا مدار اور ان کا ارتقاء خود ہی کے استحکام پر منحصر ہے۔ زندگی کا وجود خود ہی کے آثار نشانات میں سے ہے۔ جو کچھ تو دیکھتا ہے یہ خود ہی کے اسرار کا اظہار ہے۔ جب خود ہی نے اپنے آپ کو بیدار کیا تو یہ عالم کبریائی ظاہر ہوا۔ خود ہی کی ذات میں سینکڑوں جہاں مخفی ہیں۔ جب خود ہی اپنا اس بات یعنی اپنی قوت کا اظہار کرتی ہے تو ایک نیا جہاں پیدا ہو جاتا ہے جو خود ہی کی ذات سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اس طرح خود ہی نے اپنے آپ کو اپنا غیر سمجھ کر کائنات میں کشمکش کا بیج بویا۔ خود ہی اپنے آپ ہی سے اپنے اغیار کے پیکر تیار کرتی ہے تاکہ جدل باہم کی لذت بڑھے۔ پھر وہ اپنی قوت بازو سے ان میں سے بعض کو فنا کر دیتی ہے تاکہ اسے اپنی قوت سے آگاہی حاصل ہو۔ خود ہی کی یہی خود فریبیاں اپنے آپ سے اپنا غیر پیدا کرنا اور پھر غیر سمجھ کر فنا کر دینا عین حیات ہیں۔ پھول کی مانند خون سے وضو کرنا ہی اس کی زندگی ہے۔ خود ہی ایک پھول کی طرح سینکڑوں گلشنوں کا خون کر دیتی ہے، یعنی کئی گلشنوں کے تجربوں کے بعد ایک خوبصورت پھول پیدا ہوتا ہے۔ ایک نغمے کی خاطر سینکڑوں نالے بلند کرتی ہے۔ خود ہی ایک آسمان کی سجاوٹ کے لیے صدہا حلال لاتی ہے، ایک حرف کے لیے سینکڑوں انداز بیاں لاتی ہے۔ اس فضول خرچی اور سنگ دلی کا سبب اصل میں تخلیق کائنات اور جمال حقیقی کی تکمیل ہے۔ حسن شیریں کوہکن کے دکھ کا جواز ہے۔ اسی طرح ایک مشک ناف سینکڑوں آہوان ختن کی ہلاکت کا سبب ہے۔ پروانوں کی قسمت میں یہ جو سوز پہم ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اس کا سبب ایک شمع روشن ہے۔ خود ہی کے قلم نے سینکڑوں امروز آج کے نقوش بنائے اور مٹائے تاکہ ایک حسین کل کی صبح سامنے لائے۔ خود ہی کے شعلوں نے سینکڑوں ابراہیم جلا دیے تاکہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ روشن ہو۔ عمل کی اغراض پوری کرنے کے لیے خود ہی کبھی عامل بنتی ہے، کبھی معمول اور کبھی اسباب و ذرائع۔ خود ہی اٹھتی ہے، اڑاتی ہے، اڑتی ہے، چمکتی ہے، بھاگتی ہے، جلتی ہے، روشن کرتی ہے، مارتی ہے، مرتی ہے، زندہ ہوتی ہے۔ زمانے کی فراخی خود ہی کے دوڑنے کا میدان ہے۔ آسمان اس کی گرد راہ سے اٹھتی ہوئی ایک موج ہے۔ خود ہی کی گلکاریوں نے آفاق کا دامن گلوں سے بھر دیا ہے۔ رات اس کی نیند سے ہے اور دن اس کی بیداری سے ہے۔ خود ہی مطلق نے اپنے شعلے کو چنگاریوں میں تقسیم کر دیا۔ اب عقل ایک ایک چنگاری کو سمجھنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ خود ہی نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اجزاء پیدا کر دیے، ذرا آشفتہ ہوئی تو صحرا بنا دیے۔ پھر خود ہی آشفتگی سے بیزار ہوئی تو باہم پیوستگی سے پہاڑ بن گئی۔